بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 5ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج کی قسط آپ کے لیے شاید ایک طرح کی ایموشنل رولر کوسٹر ہو، کیونکہ آج ہم بہت ساری حیرت انگیز اور زبردست باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قیامت سے پہلے جانور کس طرح باتیں کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جزیرۃ العرب ایک مرتبہ پھر سے کس طرح سرسبز ہو جائے گا۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عورتیں کس طرح سے اچانک مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی، اور آج ہم وہ نشانی بھی دیکھیں گے کہ جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ نشانی دکھائی دے جائے تو بس پھر بڑی بڑی باتیں ہونے کا انتظار کرنا۔ شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور وقت بہت کم، تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 5ویں قسط۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں تو اتنی واضح ہیں کہ آج وہ آپ کو اپنے ہر طرف دکھائی دیں گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ نشانی تو میرے خیال سے اس وقت آپ کو ہر شہر میں دکھائی دے رہی ہوگی۔ مساجد کو لوگوں نے گزرنے کا ایک راستہ بنا لیا ہے، بالخصوص وہ مساجد کے جو بازاروں میں واقع ہیں، وہاں تو یہ منظر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ایک نشانی ایسی بھی ہے کہ جو ہے تو بہت کامن، اور وہ بھی آپ کو ہر شہر میں دکھائی دیتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ ہے اچانک موت کا عام ہو جانا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ اچانک موت کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ آج اگر آپ دنیا میں ہونے والی اموات کے متعلق اعداد و شمار پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سن 2024 میں WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو رپورٹ پبلش کی تھی، اس کے مطابق دنیا میں ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ وہ کامن بیماری تھی کہ جسے کورونری ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، یا پھر روزمرہ کی زبان میں ہارٹ اٹیک، یعنی سادہ الفاظ میں اچانک ہو جانے والی موت۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اموات اچانک ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہو رہی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیکس پہلے نہیں ہوتے تھے، نہیں۔ اینشنٹ گریکس کی کتابوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ انجائنا یعنی سینے کے درد کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس کی وجہ نہیں پتہ ہوتی تھی، وہ ہوتا ہارٹ اٹیک ہی تھا، لیکن اینشنٹ گریکس اسے روحانی یا پھر غصے سے متعلق کوئی بیماری سمجھتے تھے۔ یہ تو بہت بعد میں یعنی 11ویں صدی میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان سائنسدان ابن سینا نے اپنی کتاب القانون فی الطب میں وجع القلب یعنی دل کے درد کو پہلی مرتبہ انتہائی تفصیل سے بیان کیا کہ ہارٹ اٹیک نامی یہ شے کیوں اور کیسے ہوتی ہے۔ لہٰذا ہارٹ اٹیکس تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن ہارٹ اٹیک نے انتہائی خطرناک شکل اختیار کرنی شروع کر دی دراصل انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے۔ 18ویں صدی میں آنے والے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مکینیکل یا پھر الیکٹریکل مشینری کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا، انسانی محنت بہت زیادہ کم ہو گئی، خوراک بھی کافی حد تک تبدیل ہو گئی، تو نیچرلی دل کی بیماریوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ لیکن اصل خطرے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں کے دوران ہارٹ اٹیک کی بیماریوں سے سب سے زیادہ نوجوان افیکٹ ہو رہے ہیں۔ 15 سے 25 سال کے بچوں میں ہارٹ اٹیک کی شرح 22% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچانک موت، آئی ایم سرٹن کہ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے نوجوان دیکھے ہوں گے یا ان کے متعلق سنا ضرور ہوگا کہ جو بظاہر صحت مند دکھائی دیتے ہیں، لیکن اچانک ایک دن معلوم پڑتا ہے کہ اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ لیکن اس طرح کی اچانک ہونے والی اموات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر ایک نشانی اور ہے کہ جو اب فیئرلی کامن ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے قریب چاند پھول جائے گا، وہ ہوگا پہلی رات کا چاند، لیکن جب لوگ اسے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، یہ پہلی نہیں بلکہ یہ تو دوسری رات کا چاند لگ رہا ہے۔ یہ تجربہ تو ہم انڈیا پاکستان میں شاید ہر رمضان کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ اعلان ہوا کہ رمضان کا چاند دکھائی دے گیا ہے، اور ہم چھتوں پر جا کر دیکھتے ہیں،
لیکن تعجب کے ساتھ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی نہیں بلکہ دوسری رات کا چاند معلوم ہو رہا ہے۔ چاند ہمیں کیسے دکھائی دیتا ہے؟ یہ پروسیس بہت سادہ سا ہے۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی بلکہ یہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اسی لیے چاند کی شکل بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اب ریفلیکٹ ہوئی ہوئی یہ روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا کی فضا سے ہو کر گزرتی ہے کہ جس میں بہت ساری گیسز اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا نمی، گرد اور بخارات یا پھر پولوشن وغیرہ۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دنیا کی گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فضا کی تہیں پہلے کی طرح سٹیبل نہیں رہیں بلکہ وہ آہستہ آہستہ ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہیں۔ ان میں نمی، گرد اور بخارات سمیت پولوشن کی شرح بڑھ رہی ہے، اور نتیجہ ہماری آنکھوں تک پہنچنے والی چاند کی روشنی پہلے سے کہیں زیادہ سکیٹر ہو رہی ہے۔ چاند زیادہ بڑا یا پھر پھولا ہوا یا پھر دھندلا دکھائی دینے لگا ہے۔ بعض اوقات وہ ہوتا واقعی پہلی کا ہی چاند ہے، لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو دوسری رات کا چاند محسوس ہو رہا ہے۔ اور چاند کا اس طرح پھولے ہوئے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ایک ایسی نشانی کہ جو پچھلے 10-20 سالوں میں بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو چکی ہے، وہ ہے لباس میں سے شرم و حیا کا ختم ہو جانا۔ ویسے تو یہ نشانی بڑی سٹریٹ فارورڈ ہے، جو ہی میں آپ کو سناؤں گا آپ فوراً اسے آج کل کے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کروں کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ مرفوعاً کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود یہ فرماتے سنا تھا، اور مرفوع حدیث سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جہنمی لوگوں میں سے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ان سے مار رہے ہوں گے، اور دوسرا وہ عورتیں ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی کبھی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو دور تک سے محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بہت واضح ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے ذہن نے اسے فوراً آج کل کے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کر لیا ہوگا، کیونکہ واقعی آج کل ہر جگہ یہی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن آئیے اس حدیث کی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلی کتابیں آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے لکھنا شروع کی گئی تھیں، اور ان کتابوں سے ہمیں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے زمانوں کے لوگ کیسے رہا کرتے تھے، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، وہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے۔ اگر آپ اس 5,000 سالہ تاریخ کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری خواتین کا لباس بہت ہی سادہ رہا ہے۔ مثلا میسوپوٹامیہ یا پھر بیبلون وغیرہ میں عورتیں لمبی لمبی چادریں یا پھر لبادے پہنتی تھیں کہ جو لینن یا پھر کاٹن کے بنے ہوتے تھے۔ پھر اینشینٹ ایجپٹ کو دیکھ لیں، وہاں کی عورتیں بھی وائٹ لینن کے کپڑے پہنتی تھیں کہ جو پاکیزگی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اینشینٹ گریس میں ڈھیلے ڈھالے سفید لباس فیشن اور وقار دونوں کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اور پھر مسلم دنیا میں عبایا، چادر، جلباب اور نقاب جیسے ملابس کے متعلق تو آپ سبھی کو پتہ ہوگا۔ دوسری طرف یورپین دنیا میں بھی کورسیٹ، گاؤنز، کرینولنس یعنی لمبی لمبی آستینیں، اونچے کالرز اور بڑی بڑی ہیٹس کا رواج۔ الغرض تھرو آؤٹ دا ہسٹری عورتوں کا لباس خاصا سادہ ہی رہا ہے، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد سے پہلی مرتبہ عورتوں کے کپڑے چست ہونا شروع ہو گئے۔ ایسا اس لیے کیونکہ اب انہوں نے فیکٹریز میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے 60s کا دور آیا کہ جو پوری دنیا میں فیشن کے انقلاب کی دہائی سمجھی جاتی ہے، اور تب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لباس ضرورت نہیں بلکہ کاروبار بن گیا۔ باقاعدہ فیشن انڈسٹری وجود میں آ گئی، اور آج لباس بالخصوص عورتوں کے لباس میں ایسے ایسے ڈیزائنز موجود ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میرے تھوڑے کہے کو بہت سمجھیے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب فیشن کے نام پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات کہ جو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یاد کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا تھا
تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ قرآن پاک کے مطابق سب سے پہلے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی تھیں۔ یہ سورہ اعراف کی 22ویں آیت ہے۔ اس آیت پر ذرا تھرڈ لیئر آف انڈرسٹینڈنگ اپلائی کریں، فورتھ نہیں، تھرڈ لیئر، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گناہ کا اثر سب سے پہلے انسان کی حیا اور اس کے لباس پر پڑتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے حیا اور لباس کم ہوتا جائے گا۔ اسی سورہ اعراف میں صرف 4 آیات کے بعد یعنی 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا ایک مرتبہ پھر سے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنے، مگر تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ اور اس آیت سے تو ہمیں مزید کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ لباس بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ لباس کہ جو جسم کو ڈھانپ رہا ہے اور دوسرا وہ لباس کہ جو روح کو ڈھانپ رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو یہ دونوں لباس شاید ساتھ ساتھ پہنے جا رہے تھے، لیکن اب تو لگتا ہے کہ تقوی والا لباس تو کہیں غائب ہو چکا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ جسم والا لباس بھی بس برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ان آیات پر آپ تھرڈ کے بعد فورتھ لیئر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور لباس کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن یہ سیریز قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے، لہٰذا اب بڑھتے ہیں ہم قیامت کی اگلی نشانی کی طرف۔ یہ نشانی بھی عورتوں ہی کے حوالے سے ہے، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے آپس میں قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ آسمان سے بارش تو ہوگی لیکن زمین سے پیداوار نہیں ہوگی، اور ایک ایک آدمی 50 عورتوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوگا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر وہ سوچے گا کہ کبھی اس کا بھی شوہر ہوا کرتا تھا، یعنی وہ آدمی اس عورت کو دیکھ کر سوچے گا کہ آج اس کی ذمہ داری میں اٹھا رہا ہوں، لیکن کبھی یہ ذمہ داری اس کا شوہر اٹھایا کرتا تھا۔ اوکے، ضروری ہے کہ اس حدیث کی بھی ڈیٹیلنگ کی جائے، کیونکہ یہ نشانی شاید ہمارے یا پھر ہم سے فوراً بعد کے زمانے میں ظاہر ہوگی، لہٰذا ڈیٹیلنگ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں آپ کو اس کی سپورٹیو احادیث بھی سنا دوں، یعنی کہ وہ احادیث کے جو اس واقعے سے متعلق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مرد رخصت ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے معاملات کو صرف ایک آدمی دیکھ رہا ہوگا۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ ایک اکیلا آدمی ہے کہ جس کے پیچھے 40 عورتیں ہیں کہ جو اس کی حفاظت میں آنے کی خواہش رکھیں گی۔ بہت کلیئر حدیث ہے، اور یقیناً یہ حدیث کسی بہت بڑے سانحے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس وقت کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دنیا کی کل آبادی تقریباً 8.2 بلین ہے، یعنی اس وقت 8.2 ارب لوگ اس دنیا کے اوپر جی رہے ہیں۔ ان 8.25 ارب لوگوں میں مردوں اور عورتوں کی تعداد تقریباً ایک برابر ہے، دونوں آدھے آدھے ہیں۔ مرد تھوڑے سے زیادہ ہیں، بالکل بال برابر، یعنی 50.25% مرد ہیں، جبکہ عورتیں 50% سے صرف تھوڑی سی کم ہیں، بالکل بال برابر، یعنی 49.75%۔ تو پھر اچانک سے ایسا کیا ہوگا کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار اکیلا ایک آدمی رہ جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب چھپا ہے تاریخ میں۔ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ عورتیں اچانک سے مردوں کی نسبت کہیں گنا زیادہ ہو گئیں، اور اس کی سب سے بڑی وجوہات 2 ہوئی ہیں، نمبر 1 جنگ اور نمبر 2 وبائیں۔ دنیا کی اکثر جنگیں مرد لڑا کرتے ہیں، اور جب ورلڈ وار 1 میں یورپ کے تقریباً 1 کروڑ مرد مارے گئے تو اچانک سے عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت 30% زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر ورلڈ وار 2 میں کہ جب 5 کروڑ سے زیادہ مرد مارے گئے تو اچانک سے روس اور جرمنی میں عورتوں کی تعداد ایک مرتبہ پھر سے مردوں کی نسبت کہیں گنا زیادہ ہو گئی، یعنی رشیا کے کسی علاقے میں اگر 50 مرد تھے تو مقابلے میں 100 سے زیادہ عورتیں ہو گئی تھیں۔ جنگوں کے بعد کئی نسلوں تک مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور روس اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ آج بھی رشیا میں اگر 100 مرد ہیں تو مقابلے میں 115 عورتیں ہیں۔ پھر دوسری بڑی وجہ وبائیں ہوتی ہیں، یعنی پینڈیمکس۔ ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں کہ وباؤں میں عورتوں کی نسبت مرد ہمیشہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں،
کیونکہ انہیں کھلی فضا میں کام کرنا ہوتا ہے، اور بایولوجیکلی عورتوں کا امیون سسٹم بھی مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر وباؤں میں مرد زیادہ جلدی متاثر ہوئے ہیں۔ لہٰذا نیچر کی بات کریں تو مرد اور عورت برابر برابر پیدا ہوئے ہیں، لیکن جنگ اور وبائیں، یہ دو وجوہات ایسی ہیں کہ جن میں عورتیں اچانک سے مردوں کی نسبت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کسی ایسے ہی بڑے سانحے کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ جس میں ایک ایک مرد کے اوپر 40 عورتوں کی ذمہ داری آ جائے گی، شاید کوئی بڑی جنگ یا شاید کوئی مہلک وبا۔ بائی دی وے ایک ضمنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بر صغیر میں معاملہ الٹ ہے، یعنی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں پر مرد زیادہ اور عورتیں کم ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو اگر 100 مرد ہیں تو ان کے مقابلے میں صرف 80 عورتیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹے کی خواہش۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1970s میں جب الٹرا ساؤنڈ عام ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد واضح طور پر دیکھا گیا تھا کہ بیٹیوں کا پتہ چلتے ہی کچھ لوگ ایبورٹ کرنے کی طرف چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ 94 میں انڈیا نے اور 97 میں پاکستان نے ایبورشن کو اللیگل قرار دے دیا تھا، لیکن آج بھی خفیہ طور پر یہ پریکٹس جاری ہے۔ فطرت تو دونوں کو برابر برابر پیدا کر رہی ہے، لیکن سماج انہیں ناحق قتل کر رہا ہے۔ بیٹیاں قتل کرنے کی وہ پریکٹس کے جو دور جاہلیت کے عرب میں برملا کی جاتی تھی، آج بھی خفیہ طور پر کہیں نہ کہیں ہر وقت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم کلیوں کو، ان معصوم پھولوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ لیکن کیا آپ نے اس حدیث کے پہلے حصے پر غور کیا تھا کہ آسمان سے بارش تو ہوگی لیکن زمین سے پیداوار نہیں اٹھے گی؟ بانجھ بارشوں کا ہونا بھی قیامت کی ایک ایسی نشانی ہے کہ جو ہمارے یا پھر شاید ہم سے فوراً بعد کے دور میں پوری ہو جائے گی۔ اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ضروری ہے، کیونکہ اس نشانی نے ہمارے پورے ایکو سسٹم کو افیکٹ کرنا ہے، اور جب کبھی کسی نشانی کی تفصیل کرنی ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے متعلق باقی احادیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر سکیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ مرفوعاً کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں پر عام بارش برسے، مگر اس بارش کے بعد زمین سے سبزہ نہیں اگے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بارش برسے مگر اس سے زمین پر کوئی اثر نہ پڑے؟ سائنٹیفک طور پر ایسی بارشیں ہو سکتی ہیں کہ جو زمین کو نم تو کر دیں مگر ان سے کوئی زرخیزی پیدا نہ ہو۔ کچھ بارشیں ایسڈ رینز ہوتی ہیں، یعنی وہ بارشیں کہ جن کے پانی میں آلودگی، مثلا سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ جیسے پولوشن سے بھرپور گیسز شامل ہوتی ہیں۔ یہ بارشیں ایسی تیزابی ہوتی ہیں کہ مٹی کا پی ایچ لیول تک ہی تبدیل ہو جاتا ہے، زمین میں موجود بیج جل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، اور جو پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سیلولر لیول تک نقصان پہنچ جاتا ہے، اور نتیجہ زمین تر تو ہوتی ہے مگر بانجھ ہو کر۔ تاریخ میں ایسی بارشیں ہو چکی ہیں، مثلا کچھ کتابوں میں ڈیڈ رینز یا پھر بلیک رینز کا ذکر ملتا ہے، بالخصوص کسی آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد۔ مثلا 1815 میں جب تمبورا کا آتش فشاں پھٹا تھا تو اس وقت انڈونیشیا میں ایسی بارشیں برسی تھیں کہ زمین کالے کیچڑ کی طرح تھک ہو گئی تھی، اور فصلیں ایسی کہ جیسے اگنا ہی بند ہو گئی ہوں۔ لیکن غور کریں کہ حدیث میں کسی زہریلی بارش نہیں بلکہ عام بارش کا ذکر ہے۔ عام کا لفظ حدیث میں موجود ہے۔ اٹ از ایز اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح بتا رہے ہیں کہ وہ بارشیں ایسڈ رینز نہیں بلکہ عام بارشیں ہوں گی، مگر پھر بھی ان سے کوئی نباتات نہیں اگیں گی۔ اور عام بارش کا لفظ کا ہونا ثابت کرتا ہے کہ آگے چل کر بارشوں کے اندر سے بھی برکت اٹھ جائے گی۔ امیجن کریں کہ ایک کسان ہر روز نظریں لگائے ہوئے ہوگا کہ کب بارش ہوگی، لیکن بارش ہونے کے باوجود بھی اس کا کھیت بنجر اور ویران رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر ڈپریسو وقت ہونا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ بائی دی وے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بارشیں بہت کم مقدار میں ہو رہی ہوں گی، نہیں، بلکہ ان بارشوں نے بہت بہتات کے ساتھ ہونا ہے، اور شاید ہونا بھی گلوبلی، یعنی پوری دنیا میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں پر عام بارش نہ ہو، مگر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس بارش سے بچ سکے گا۔
ہر گھر اس بارش سے متاثر ہوگا، چاہے وہ اینٹوں والا ہو یا پھر خیموں والا ہو۔ یعنی کہ عام بارشوں کا وہ سلسلہ ہر گھر کو افیکٹ کرے گا، وچ امپلائز کہ بارشوں کا وہ اسپیل گلوبلی ہونا ہے، پوری دنیا میں ہونا ہے۔ اور یہ نشانی بھی کسی بہت بڑے سانحے کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے، ایک ایسا سانحہ کہ جس نے پوری دنیا کے موسم کو بدل دینا ہے۔ دیکھیے، عام حالات میں تو پوری دنیا کے ممالک میں ایک ہی وقت میں بارشوں کا شروع ہو جانا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ پوری زمین پر موسم کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں گرمی اور کہیں سردی۔ آپ میں سے کچھ فیملی ممبرز اس وقت پاکستان کی سردی کی وجہ سے کمبل میں لپٹے بیٹھے ہوں گے، جبکہ ٹیلفر آسٹریلیا میں آج 41 ڈگری ٹمپریچر چل رہا تھا۔ پھر کہیں ایئر پریشر کم ہوتا ہے تو کہیں زیادہ، لہٰذا عام حالات میں یہ امپاسبل ہے کہ پوری دنیا میں بارشیں ایک ساتھ شروع ہو جائیں، لیکن تاریخ میں ایک مرتبہ پہلے ایسا ہوا ہے، اور مستقبل میں ایک مرتبہ دوبارہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں بارشوں کا ایک ایسا سپیل شروع ہو جائے کہ جس سے زمین کا کوئی گھر نہیں بچے گا۔ پہلی مرتبہ ایسا آج سے 11,000 سال پہلے ہوا تھا۔ آئس ایج ختم ہو رہی تھی، دنیا کا ٹمپریچر بڑھ رہا تھا، اور پوری دنیا میں برف پگھلنے اور بارشیں برسنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن دوبارہ اب ایسا صرف اور صرف تب ممکن ہے کہ اگر کوئی میسو گرین ہاؤس ایفیکٹ شروع ہو جائے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ ہماری دنیا میں کچھ ایسی گیسز ہیں کہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین اور نائٹرس آکسائڈ وغیرہ۔ کیسے بڑھ رہی ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بڑھتی ہوئی یہ گیسز زمین کے گرد لپٹ کر ایک طرح کا کمبل بنا لیتی ہیں کہ جن سے سورج کی روشنی اور ہیٹ گزر کر اندر تو آ جاتے ہیں لیکن واپس باہر نہیں نکل پاتے، بلکہ زمین کے گرد ہی ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ گیسز کا یہ کمبل صدیوں تک فضا میں قائم رہ سکتا ہے، اور نتیجہ ٹریپ ہوتی ہوئی حرارت کے ساتھ ہر سال بڑھتی ہوئی گرمی۔ اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے اب تک 3 کام ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان گیسز کو بہت زیادہ مقدار میں پیدا کیا ہے۔ ایک تو جنگلات کی کٹائی۔ درخت چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، تو جب درخت ہی نہیں رہیں گے تو یہ گیس کہاں جائے گی؟ پھر دوسرا کام میتھین، کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی 28 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے، بڑھتی ہوئی زراعت کے ساتھ وہ بھی ہر سال بڑھ رہی ہے۔ اور تیسرا کام نائٹرس آکسائڈ کی پیداوار، کہ جو فیکٹریز، کارخانوں، کھادوں، سپریز، جیٹ انجنز اور فاسل فیول کے جلنے سے تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام گیسز مل کر زمین کے گرد ایک خطرناک کمبل کی طرح لپٹ رہی ہیں، زمین کا دم گھوٹ رہی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہر سال گرمی بڑھ رہی ہے۔ پہلے گرمی کے ریکارڈز کبھی کبھار ٹوٹا کرتے تھے، مثلا کبھی 10 سالوں میں ایک مرتبہ کوئی گرم سال آ گیا، یا پھر 20 سالوں میں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، لیکن 2015 سے لے کر اب تک صرف 10 سالوں میں تقریباً ہر سال ریکارڈ توڑ گرمی کا سال ثابت ہوا ہے۔ 2023، 24، 25 ان میں سے ہر سال نے پچھلے تمام سالوں کے ہیٹ ریکارڈز توڑے ہیں، بلکہ 2024 آج تک کی تاریخ کا سب سے گرم ترین سال ریکارڈ ہوا ہے۔ دنیا میں کبھی تاریخ میں اتنی گرمی نہیں پڑی کہ جتنی 2024 میں پڑی تھی، کہ جس دوران جیکباباد اور منجو داڑو کا ٹمپریچر 52 ڈگری سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ اور سائنسدان بتاتے ہیں کہ اتنی گرمی پچھلے 2000 سال میں نہیں پڑی کہ جتنے پچھلے صرف 50 سال میں پڑ چکی ہے۔ اور اس بڑھتی ہوئی گرمی سے کیا ہوگا؟ اتنے زیادہ ٹمپریچر سے سمندروں کا پانی بخارات بن کر اٹھنا شروع ہو جائے گا، فضا پانی سے بھر جائے گی، اور تب یہ 100% ممکن ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے کہ جس سے پھر کوئی گھر نہیں بچ سکے گا، نہ ہی مضبوط اینٹوں والا اور نہ ہی کمزور پردوں والا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ تب یہ بارشیں ہوں گی عام، لیکن اپنے ساتھ رحمت کے بجائے ایک سیلابی تباہی لے کر آئیں گی۔ اور آگے جو سال آ رہے ہیں وہ اتنے گرم سال ہیں کہ ان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ریکارڈ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس حد تک ٹوٹا ہے۔ گرمی کے بے تحاشا بڑھ جانے کی وجہ سے بارشوں کا ایک گلوبل سلسلہ شروع ہو جائے گا، شاید آج نہیں لیکن 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم ناؤ۔ اور یہ گلوبل بارشیں بھی
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ایک ایسی نشانی جس کے متعلق تقریباً آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا، اور وہ نشانی ہے عرب کی سرزمین کا ایک مرتبہ پھر سے سرسبز ہو جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین سرسبز اور نہروں والی نہ ہو جائے۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ نے عرب کے کچھ باغات کی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی کہ دیکھیے عرب سرسبز ہو رہا ہے۔ لیکن سچ کہوں تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال کیا ہے کہ جسے اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، عرب کی سرزمین اپنی ایرڈ اور خشک صفات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ عرب کا نام سنتے ہی ذہن میں گرم صحرا اور ریگستان آ جاتے ہیں۔ عمان 82% ریگستان ہے۔ سعودی عرب میں ایک ایسا حصہ ہے کہ جسے ریت کا سمندر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ربع الخالی، دی ایمٹی کوارٹر، تقریباً پورے پاکستان جتنا بڑا ایک صحرا کہ جس میں سوائے خشکی اور ریت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یو اے ای 80% خشک اور ریتیلا ہے، جبکہ ایجپٹ میں 96% حصے میں پتھر اور ریت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نیچرلی ان حالات میں عرب کے اندر کچھ زیادہ پیداوار نہیں ہو پاتی۔ کچھ کھجوریں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ اناج یعنی سیریلز وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ سبزیاں، لیکن یہ سب چونکہ بہت لیمیٹڈ مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے کھانے کی زیادہ تر چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ البتہ کچھ سال پہلے عرب کے کچھ ممالک نے ایسے پروجیکٹس کا آغاز کیا ہے کہ جن سے وہاں پر بھی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ اپنے ریسرچ کے دوران میں نے سعودی عرب کا ایک پروجیکٹ دیکھا تھا کہ جس کا نام ہے دی گرین انیشیٹو۔ اس پروجیکٹ کے تحت سعودی عرب نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ اپنے 40 ملین ہیکٹیئر کے علاقے کو سرسبز کرنا ہے۔ پھر انٹرسٹنگ انجینئرنگ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے کہ جس پر مجھے ایک اور فیوچر پروجیکٹ دیکھنے کا موقع ملا کہ جس میں انہوں نے مرافے نامی ایک آرٹیفیشل نہر بنانی ہے۔ یہ نہر 950 کلومیٹر لمبی ہوگی اور سعودی عرب، امارات اور یمن کے درمیان سے گزر کر 2 سمندروں کو آپس میں ملائے گی۔ تو جی، یہ بات سچ ہے کہ آرٹیفیشلی بھی عربیہ کو بہت زیادہ سرسبز کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ حدیث کو غور سے پڑھیں تو آپ پر ایک دلچسپ انکشاف ہوگا۔ حدیث نبوی کے مطابق لا تقوم الساعۃ، یعنی قیامت نہیں قائم ہوگی، حتی تعود الارض العربی، یہاں تک کہ عرب کی زرزمین دوبارہ سے ہو جائے گی، مروجن و انہارا، چراگاہوں اور نہروں والی، دوبارہ سے ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب پہلے بھی کسی زمانے میں چراگاہوں اور نہروں والا رہا ہوگا۔ لہٰذا آئیے اس حدیث کو بھی تھوڑا سا تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اس کائنات میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ ایل گور نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دی اونلی کانسٹنٹ آؤٹ دیئر از دا چینج اٹ سیلف، یعنی کہ اگر کوئی چیز ساکن ہے تو وہ بدلاؤ بساتے خود ہے۔ آج سے 11,000 سال پہلے کی بات ہے کہ سرزمین عرب انتہائی سرسبز اور خوبصورت چراگاہوں والی ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر دریا تھے، نہریں تھیں، جھیلیں ہوا کرتی تھیں۔ عرب کی غاروں میں موجود سٹیلگمائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں عرب ایک انتہائی سرسبز اور شاندار علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں جنگلات تھے، ہاتھی تھے، شیر تھے، ہرن اور انسان آباد تھے۔ وہاں بارشیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کوئی 8,000 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جسے سائنس کی زبان میں ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ زمین کے ٹلٹ اور سورج کے گرد اس کے آربٹ میں بالکل معمولی سا جھکاؤ آ گیا۔ کیوں آیا؟ وہ ایک بڑی زبردست مگر علیحدہ سے گفتگو ہے۔ اس کا تعلق ایک نبی کے دور میں ہونے والے ایک بڑے واقعے کے ساتھ ہے، لیکن وہ آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لہٰذا پھر کبھی۔ البتہ ڈیزرٹیفیکیشن کے بعد جو بارشیں عرب میں ہوا کرتی تھیں وہ بارشیں مونسون بن کر ہماری طرف شفٹ کر گئیں، یعنی پاکستان اور انڈیا کی طرف، اور محض چند صدیوں کے اندر اندر عرب میں ریت کے سمندر بن گئے۔ عرب ہمیشہ سے ریتیلا نہیں تھا، یہ ایک بڑی خوبصورت اور سرسبز جگہ ہوا کرتی تھی، اور میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی پر کہ جنہوں نے تعودا کا لفظ استعمال کر کے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ عرب ایک بار پہلے بھی نہروں اور چراگاہوں والا تھا، اور ایک مرتبہ دوبارہ سے وہاں پر نہریں اور چراگاہیں پیدا ہوں گی۔
ہاں یہ ممکن ہے کہ ایسا آرٹیفیشلی ہو سکتا ہے، لیکن تعودہ کا لفظ امپلائی کرتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ پھر سے زمین کے آربٹ اور اس کے ٹلٹ میں فرق آئے گا، کہ جس سے عربیہ ایک مرتبہ پھر سے گرین ہو جائے گا۔ بائی دی وے جتنی بھی احادیث نبویہ ڈسکس ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر نیچر ہی سے متعلق ہیں، اور سبحان اللہ اگلی حدیث بھی انفیکٹ جانوروں ہی سے ریلیٹڈ قیامت کی ایک نشانی پر ہے۔ پہلے آپ یہ حدیث مبارکہ سن لیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور اسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث تھوڑی سی طویل ہے لیکن اسے آپ نے پورا سننا ہے۔ ابو سعید بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینے کا ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور خوش قسمتی سے اپنی بکری بچا لی، لیکن اچانک وہ بھیڑیا زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے انسانوں کی طرح آواز نکلی اور وہ بولا کہ اے انسان، کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ تو نے میرا وہ رزق چھین لیا کہ جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ تو بھیڑیے کو یوں بولتا دیکھ کر وہ چرواہا اپنی جگہ دم بخود کھڑا رہ گیا اور حیران ہو کر بولا کہ کیا تم انسانوں کی طرح باتیں کر رہے ہو؟ تو بھیڑیے نے آگے سے جواب دیا کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ حیرانی کی ایک بات بتاؤں؟ یثرب میں اس وقت اللہ کے ایک رسول ہیں کہ جو لوگوں کو گزرے ہوئے زمانوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیا چلا گیا اور وہ شخص، وہ چرواہا، اپنی بکریاں لے کر بھاگا مدینہ واپس آیا، اور مشکات شریف والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چرواہا ایک یہودی تھا۔ بہرحال وہ مدینہ واپس آیا، سیدھا مسجد نبوی میں گیا اور بکریوں کو ایک کونے میں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس چلا گیا اور منوعان یہ پورا واقعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیان کر دیا۔ رسول اللہ نے تمام لوگوں کو اکٹھے ہونے کی منادی کروا دی، اور جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے چرواہے کو حکم دیا کہ اپنا پورا قصہ دوبارہ سناؤ۔ جب وہ شخص یہ واقعہ سنا چکا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے، اور پھر آپ نے قیامت کی ایک نشانی بتائی کہ اللہ کی قسم قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں کے ساتھ باتیں نہ کرنے لگیں، جب تک کہ انسان کے ساتھ اس کے کوڑے کا دستہ اور اس کے جوتے کا تسمہ نہ باتیں کرنے لگیں۔ انسان کی ران اسے بتائے گی کہ جب وہ گھر پر نہیں تھا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل خانہ نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث قیامت کی حیرت انگیز ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی کے متعلق ہے۔ انسان کی ران اس سے باتیں کرے گی، اس کے جوتے کا تسمہ اس سے گفتگو کرے گا، اس کے کوڑے کا دستہ اس کے ساتھ کلام کرے گا، اور درندے انسان کے ساتھ باتیں کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ صرف اس ایک حدیث کے اوپر ہی پورے قسط بنائی جا سکتی تھی، لیکن اب وقت تھوڑا ہے، شاید آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ضروری حد تک اس حدیث کی بھی ڈیٹیلنگ کر دی جائے۔ انسان کی ران اس کے ساتھ باتیں کرے گی، اس بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ موبائل فونز کی طرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ موبائل فونز بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر پینٹ یا جینز کی پاکٹ وغیرہ میں رکھے ہوتے ہیں کہ جو ران سے جڑی ہوتی ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ استعارہ سچ ہو، لیکن جوتے کے تسمے کا باتیں کرنا اور کوڑے کے دستے کا کلام کرنا، دیز آر ویری ویری اسپیسیفک مینشنز۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید استعارات ہی ہوں گے، لیکن اتنے اسپیسیفک طور پر مینشن کیے جانے سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جیسے ان چیزوں نے واقعتاً لٹرلی کلام کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ تو اب وقت ہی بتا سکتا ہے، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ اس حوالے سے بے بنیاد اندازہ لگانے کے بجائے میں خاموش رہنا زیادہ پسند کروں گا۔ البتہ انسانوں کے ساتھ درندوں کا باتیں کرنا ایک ایسی بات ہے کہ جس کے متعلق میرے پاس کافی سارا ڈیٹا موجود ہے، لہٰذا چلے آئیں حدیث کے اس حصے کو ہم تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے درندوں کے باتیں کرنے کو بھی ایک استعارہ ہی لیا ہے، یعنی میٹافورک، کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور بولنا شروع کر دیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر سے رحم، ضبط اور اخلاق مر چکے ہوں گے، لہٰذا وہ خود ایک درندے کی طرح ہو جائے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ لیکن نہیں، نہ تو یہ استعارہ ہے، نہ ہی یہ تشبیہ ہے، نہ ہی یہ کنایہ ہے، نہ ہی یہ مجاز ہے، نہ ہی یہ تمثیل ہے، نہ ہی یہ علامتی ہے، اور نہ ہی یہ اس جیسا کوئی اور فینسی لفظ ہے۔
درندے کے باتیں کرنے کا مطلب درندے کے باتیں کرنا ہی ہوگا۔ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت ایک حدیث ہے کہ جو صحیح بخاری، جامع ترمذی، مسند احمد اور صحیح ابن حبان سمیت ایٹ لیسٹ 4 کتابوں میں آئی ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا کہ ایک بار ایک بھیڑیا ایک بکری کو پکڑ کر لے گیا۔ بکریوں کے چرواہے نے ان دونوں کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا اور خوش قسمتی سے اس نے اپنی بکری کو بچا بھی لیا۔ تو ایک مرتبہ پھر سے وہ بھیڑیا بولا کہ آج تو نے اسے بچا لیا ہے، لیکن جس دن مدینہ ویران ہوگا، جس دن اس میں صرف درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن بکریوں کو چرانے والا میرے علاوہ اور کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی اس بات پر صحابہ نے عرض کی، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کیا بھیڑیا بھی باتیں کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ بھیڑیا کلام کر سکتا ہے، اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ حدیث صاف صاف بتا رہی ہے کہ لٹرلی بھیڑیے، درندے، جانور ہی باتیں کریں گے۔ اسی لیے تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے؟ نہ تو یہ سمبولک تھا اور نہ ہی میٹافورک۔ اس بات پر میں اتنا فوکس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں، جب کسی چیز کو ایک استعارہ سمجھ لیا جائے تو بعض اوقات اس کی ریالٹی چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے دجال کو ایک استعارہ سمجھ لیا کہ وہ بس ایک نظام کا نام ہے، تو نتیجتاً دجال کی پوری ریالٹی چینج ہو گئی۔ وہ شخص اب ایک نظام کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، چاہے دجال ایک آدمی کی شکل میں اس کے سامنے ہی کیوں نہ آ کر کھڑا ہو جائے، وہ شخص اسے پہچان ہی نہیں سکے گا کیونکہ وہ دجال کو ایک استعارہ سمجھے بیٹھا ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج، کسی نے انہیں بھی تشبیہ قرار دے کر ان کی ریالٹی بدل دی کہ نہیں وہ تو دراصل سیٹلائٹس کا نام ہے، نہیں وہ تو دراصل یہودیوں کا نام ہے۔ تو کیا ہوا کہ یاجوج ماجوج کی پوری ریالٹی چینج ہو گئی۔ اب چاہے یاجوج ماجوج اس کی آنکھوں کے سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائیں، استعارے والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ شخص یا کوئی بھی شخص انہیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ لہٰذا اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ ہم چیزوں کو ان کی ریالٹی کے ساتھ سمجھیں۔ اوکے، درندے کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ جو لفظ حدیث میں آیا ہے، جو لفظ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، وہ ہے سباعون، حتی یکلم السباع، یعنی درندے باتیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے بالخصوص درندوں کی بات کی ہے، پرندوں یا چرندوں کی نہیں۔ اور یہاں سے شروع ہونے والا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے درندوں کو کارنیورس کہا جاتا ہے، اور درندوں میں تقریباً 280 قسم کے جانور آتے ہیں۔ اب ویسے تو جانوروں کی بولی کو سمجھنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، مثلاً پروجیکٹس سیٹی کہ جس میں ویل مچھلیوں کی زبان کو ڈیکوڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا پھر ایک اور پروجیکٹ تھا کانزی بونوبو کہ جس میں ایک بندر 400 الفاظ کی ووکیبلری کے ساتھ انسانوں سے کمیونیکیٹ کر لیا کرتا تھا۔ لیکن یہ بہت بیسک قسم کے پروجیکٹس ہیں۔ جس نشانی کا احادیث میں ذکر ہے وہ بڑی واضح ہے کہ درندے انسانوں کے ساتھ ویسے باتیں کریں گے کہ جیسے اس بھیڑیا نے کلام کیا تھا، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی۔ درندوں کے انسانوں کے ساتھ انہی کی طرح باتیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز کہ درندوں کے دماغ میں اچانک سے کوئی بہت بڑی نیورولوجیکل چینج آ جائے۔ نیورولوجیکل لیول پر چینج آئے، تاریخ میں ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا ہونے میں لاکھوں سال لگ سکتے ہیں۔ لہٰذا پھر دوسرا آپشن بچتا ہے، اور وہ ہے بائیو انجینئرنگ، کہ کسی طرح سے آرٹیفیشل انداز میں درندوں کے اندر ایسی بایولوجیکل تبدیلی کر دی جائے کہ لاکھوں سالوں کا یہ پروسیس چند سالوں یا پھر چند مہینوں کے اندر اسپیڈ اپ ہو کر کمپلیٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی خفیہ سائنسی تجربہ یا سیکرٹ سائنس ایکسپیریمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ روس میں، رشیا میں ایک تجربہ ایسا ہوا بھی تھا کہ جس میں کتے، یعنی تعریف کے اعتبار سے ایک درندے کے اوپر 2 سر اگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس تجربے کی ویڈیو تک موجود ہے کہ جس میں نئے سر نے سائنسدان کے ہاتھ سے ٹریٹ تک لے کر کھائی تھی۔ یہ تو وہ تجربہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہوا تھا، جبکہ زیر زمین اس دنیا کی خفیہ لیبارٹریز میں نہ جانے کون سے تجربات چل رہے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال کہ درندہ ہی کیوں، چرندے یا پھر پرندے کیوں نہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، 5 باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں درندے
باقی دو کی نسبت انسانوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نیورولوجیکل وجہ۔ دماغی طور پر انسان کے بعد درندے وہ مخلوق ہیں کہ جن میں پلاننگ، اٹیک اور ڈیفنس جیسی خصوصیات دیکھی گئی ہیں، بالخصوص میمل درندوں مثلا بھیڑیوں میں۔ ان کے دماغ کا نیو کارٹیکس حصہ بالکل انسانی دماغ کی طرح کا ہوتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے کہ جو لرننگ، پلاننگ اور یادداشت کا کام کرتا ہے۔ پھر جینیٹک وجہ۔ جینیٹک لیول پر انسان اور چمپینزی کا ڈی این اے تقریباً 98% سیم ہے۔ کچھ جینز ایسے بھی ہیں مثلا FOXP2 جینز کہ جو انسان اور شیر دونوں میں مشترک ہیں۔ بھیڑیے اور انسان کے دماغ میں محبت کے ہارمونز یعنی آکسیٹوسن وغیرہ بالکل ایک جیسے انداز میں کام کرتے ہیں۔ دونوں ہی اپنے پیار کرنے والوں کو جذباتی طور پر پہچان لیتے ہیں۔ پھر درندے، اور بالخصوص وہ درندے کہ جو جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں مثلا بھیڑیا، شیر یا پھر ڈولفن وغیرہ، ان کے اندر سوشو بایولوجیکل انٹیلیجنس پائی جاتی ہے۔ وہ درندے گروپ ڈیسیجنز کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اکثر انسان کرتے ہیں۔ یہ درندے آوازوں اور اشاروں کے ساتھ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک کامن اسٹریٹجی کے تحت شکار کرتے ہیں، خطرے کا ایک اجتماعی احساس رکھتے ہیں، اور یہ تمام عادات بالکل انسان کے اجتماعی شعور یعنی کولیکٹیو انٹیلیجنس کی جیسی ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے سب سے قریبی مخلوق پرندے بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، بلکہ درندے ہیں۔ اور درندوں میں بھی بالخصوص وہ درندہ کہ جس کا احادیث میں باتیں کرنے کے حوالے سے ذکر آیا ہے، بھیڑیا۔ بھیڑیا بول چال کے دہانے پر کھڑا ایک درندہ ہے۔ بالکل انسانوں کی طرح یہ بھی آواز، چال اور آنکھوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اگر زبان کی تعریف یہ ہوتی کہ زبان احساسات کی ترسیل کا نام ہے تو بھیڑیا آلریڈی بول رہا ہے۔ ان میں مرر نیورونز پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اشاروں کو، چہرے کے تاثرات کو اور جذبات کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھیڑیے ہمیشہ ایک پیک یعنی جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں، اور پیک کا ہر بھیڑیا اپنی اپنی پوزیشن، اپنی عمر اور اپنے کردار کے مطابق بولتا ہے، الفاظ سے نہیں بلکہ آواز سے، آنکھ سے، بدن سے اور اپنی چال سے۔ ایک حیرت انگیز خاموش زبان۔ الفا یعنی پیک کو لیڈ کرنے والا بھیڑیا صرف غراہٹ کے ساتھ اپنا حکم دیتا ہے۔ بیٹا یعنی سیکنڈ ان کمانڈ دم سے اپنی وفاداری دکھاتا ہے۔ پاپس خاص آوازوں کے ساتھ اپنی ماؤں کو بلاتے ہیں۔ ان میں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر دو بھیڑیاں آپس میں لڑ پڑیں تو فیمیل اپنے میل کے گلے کے نیچے ہو کر چھپ جاتی ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈر کر چھپ رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ اس فیمیل کی ایک اسٹریٹجک موو ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ ڈر نہیں رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنے میل کے گلے کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں دوسرا بھیڑیا اس کے میل کی شہرت پر نہ اٹیک کر دے۔ اٹس اسٹونشنگ اینڈ امیزنگ ایٹ دا سیم ٹائم۔ بھیڑیا زبان کے دہانے پر کھڑا ایک درندہ ہے، اور ایک اس قدر انٹیلیجنٹ درندے پر کون جانے کہ کس قسم کی بائیو انجینئرنگ کے کیا کیا تجربات ہو رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہو رہے ہوں، کہ جو بالآخر نیورولوجیکل لیول پر بدلاؤ لا کر اسے یعنی ایک درندے کو انسانوں کی طرح باتیں کرنے کے قابل بنا دیں۔ درندوں نے انسانوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، لیکن اس نے پورے کب ہونا ہے یہ راز صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت سے پہلے ایسی ایسی باتوں نے ہونا ہے کہ ایک عام دماغ تو ان کے ہونے کا سوچ کر ہی چکرا جاتا ہے۔ آپ کو حدیث یاد ہے کہ جس میں بھیڑیا نے چرواہے کو کہا تھا کہ آج تو تم نے اپنی بکری کو بچا لیا، لیکن جس دن درندے ہی درندے رہ جائیں گے اس دن بکریوں کو چرانے والا میرے علاوہ اور کون ہوگا۔ اس بات میں بڑی حیرت انگیز اشارے چھپے ہیں، انہیں پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنانے کے بعد کیا فرمایا تھا کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بھیڑیا نے اس طرح گفتگو کی تھی، اور میں یعنی فرقان قریشی بھی اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ان واقعات نے ہونا ہے، اور اسی طرح ہونا ہے کہ جس طرح میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا۔ آج کی ایک قسط اب بس یہیں تک، اور اب آپ نے دو کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ
کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں میرے پینٹ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس سیریز کو اسی طرح خوبصورت انداز میں جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔